السلام علیکم دوستو۔ چرواہا سلیم ایک غریب مگر ایماندار شخص تھا جو پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک چھوٹی سی گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کی روزی کا واحد ذریعہ گاؤں کے مالدار لوگوں کے مویشی چرانا تھا۔ وہ صبح سویرے اپنی لاٹھی سنبھالتا اور مویشیوں کو چراگاہ کی طرف لے جاتا۔ شام کو وہ انہیں بحفاظت واپس گاؤں لے آتا اور یوں اس کا دن گزرتا۔ سلیم کی ایمانداری اور دیانتداری کی وجہ سے گاؤں کے سب لوگ اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے مویشی سلیم کے پاس محفوظ ہیں۔ اس کا اصول تھا کہ کسی کے مال میں خیانت نہ کرے اور اپنی ذمہ داری کو پوری ایمانداری سے نبھائے۔ ایک دن جب سلیم مویشی چرا رہا تھا کہ اسے چراگاہ کے ایک کونے میں کوئی چمکدار چیز نظر آئی۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا تھیلا تھا۔ تجسس کے مارے اس نے تھیلا اٹھایا اور کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تھیلے میں سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ سلیم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ تھیلا یہاں کیسے آیا۔ وہ کچھ دیر تک وہاں کھڑا سوچتا رہا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ سکے وہ خود رکھ لے، کیونکہ وہ غریب تھا اور یہ دولت اس کی زندگی بدل سکتی تھی۔ لیکن پھر فوراً ہی اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا۔ اس نے خود سے کہا کہ اگر یہ دولت اس کی قسمت میں ہوتی تو یوں چراگاہ میں نہ پڑی ملتی، بلکہ کسی جائز ذریعے سے ملتی۔ سلیم نے وہ تھیلا اپنی چادر میں لپیٹا اور گاؤں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کا دل بار بار دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سونے کے سکے دیکھ کر کئی لوگ لالچ میں آ سکتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی صورت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گاؤں پہنچ کر سلیم نے سب سے پہلے گاؤں کے سربراہ حاجی کریم کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ حاجی کریم ایک نیک اور انصاف پسند شخص تھے اور گاؤں کے لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ سلیم نے جا کر سارا واقعہ بیان کیا اور وہ تھیلا ان کے حوالے کر دیا۔ حاجی کریم نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سلیم کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، آج کل کے زمانے میں تم جیسے ایماندار لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ تمہاری ایمانداری واقعی قابل تعریف ہے۔ ہم گاؤں میں اعلان کر دیں گے کہ اگر کوئی اس تھیلے کا مالک ہے تو وہ آ کر نشانیاں بتا کر لے جائے۔ اگلے دن گاؤں کی مسجد میں اعلان کر دیا گیا کہ جو کوئی اپنا کھویا ہوا سونے کا تھیلا لینا چاہتا ہے وہ حاجی کریم کے پاس آ کر اپنی ملکیت ثابت کرے۔ چند ہی دنوں میں ایک اجنبی گاؤں میں آیا۔ وہ ایک رئیس آدمی لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ سیدھا حاجی کریم کے پاس پہنچا اور بولا، محترم، میں ایک تاجر ہوں اور چند روز قبل سفر کے دوران میرا سونے کا تھیلا گم ہو گیا تھا۔ میں کئی دنوں سے اس کی تلاش میں ہوں۔ کیا آپ نے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ حاجی کریم نے گہری نظر سے اس شخص کو دیکھا اور پوچھا، کیا تم اپنے تھیلے کے کچھ خاص نشانیاں بتا سکتے ہو؟ تاجر نے فوراً کہا، جی ہاں، تھیلا سرخ رنگ کا تھا۔ اس میں 30 سونے کے سکے تھے اور ایک پرانا چمڑے کا ٹکڑا بھی تھا جو میرے والد کی نشانی تھی۔ یہ سن کر حاجی کریم مسکرائے اور سلیم کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا، یہ وہی تھیلا ہے نا؟ سلیم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حاجی کریم نے تھیلا تاجر کو دے دیا۔ تاجر نے جب اپنا تھیلا کھولا اور دیکھا کہ سب کچھ جوں کا توں موجود ہے تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ سلیم کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ تھام کر بولا، بیٹے، آج کے دور میں تم جیسے لوگ بہت کم ہیں۔ تم چاہتے تو یہ دولت رکھ سکتے تھے، لیکن تم نے ایمانداری کو چنا اور میں تمہاری دیانتداری سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ تاجر نے سلیم کو انعام کے طور پر کچھ سکے دینے چاہے، لیکن سلیم نے نرمی سے انکار کر دیا اور کہا، جناب، میں نے جو کیا وہ میرا فرض تھا۔ میں کسی ایسی چیز کو اپنے لیے نہیں رکھ سکتا جو میری نہ ہو۔ میری اصل دولت میرا ضمیر اور ایمانداری ہے۔ یہ سن کر گاؤں کے سب لوگ سلیم کی تعریف کرنے لگے۔ تاجر نے حاجی کریم سے کہا، وہ سلیم کو اپنے کاروبار میں شامل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے عزت کی روزی کما سکے۔ سلیم کے لیے یہ بھی ایک بڑی خوشخبری تھی۔ یوں سلیم کی ایمانداری نے نہ صرف اس کا وقار بلند کیا بلکہ اسے ایک بہتر زندگی کا راستہ بھی دکھایا۔ گاؤں کے لوگ ہمیشہ اس کی مثال دیا کرتے تھے اور کہتے، ایمانداری وہ چراغ ہے جو نہ صرف راستہ دکھاتا ہے بلکہ دوسروں کی زندگیاں بھی روشن کر دیتا ہے۔